وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما وعملا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، داتا، دستگیر، حاجت روا ہے. اس کے بعد لا تعداد ہمگن درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محترم، ہمارا کچھ جمعوں سے مضمون چل رہا ہے قرآن و حدیث اور صحابہ کا طرز عمل. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اے ایمان والا تم اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، اور تم میں جو حکم والے ہیں ان کا. پھر اگر تمہارا کسی بات پر اختلاف ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو. اگر تم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ بہتر ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹانا، اس کا انجام بہت اچھا ہے. آئیے
احادیث کی روشنی میں کہ صحابہ اکرام قرآن و حدیث اور صحابہ کا طرز عمل کیا تھا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں بھی چاہیے جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم قرآن و حدیث سنتے اور اسی وقت اپنا رد عمل جو ہے وہ چھوڑ دیتے، اس بات پر عمل کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب نازل ہوئی ہے اور آپ کے فرامین پر عمل کرتے. آئیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. حدثنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انه كان عند جنازة وهو يقول لا حرج في الصعود الى الموتى. حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کا واقعہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک جنازے تے گئے نے تے جنازے والی چارپائی تھلے پئی ہے تے یہ کسی ٹیلے تے بیٹھے نے یا چڑھے نے تے نال کہندے پے نے کہ ایک کام ٹھیک ہے، یعنی اگر چارپائی تھلے ہے تو کوئی حرج نہیں. تے اوتھے لاگے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے نے. انہوں نے آ کے کیا فَأَتَى عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وقال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكره ان يصعد الى الموتى على مرفع. اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہ میں اللہ دے پیغمبر نو دیکھیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز نو ناپسند کیتا ہے. کیڑی چیز نو؟ میت تھلے پئی ہے، بندہ اتنے چڑھدا پیا ہے، لاگے ٹیلے تے بیٹھا ہے یا سیڑھیاں تے بیٹھا ہے یا کسی دیوار تے بیٹھا ہے. ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جدوں اینی گل کیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام نو ناپسند کیتا ہے تے زید بن ثابت کی کہندے نے فقال زید اذا رویت عنکم الحدیث فلا حجت لی برأیی. تے حضرت زید بن ثابت کی کہندے نے کہ اسی وقت اپنی رائے کو چھوڑ دیا. کہتے ہیں جب آپ نے حدیث مصطفیٰ بیان کر دی ہے تو میں اپنی جو بات کی ہے میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں آپ کی بات کو مانتا ہوں کیونکہ آپ نے حدیث مصطفیٰ سنا دی ہے. اب میں اس پہ عمل کروں گا. کس پہ عمل کروں گا؟ یعنی جنازہ اگر صحن کے اندر پڑا ہوا ہے تو ثابت رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی چڑھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا. تو اسی وقت صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے اسی وقت رجوع کیا، اپنا عمل چھوڑ دیا. ہمیں بھی چاہیے اگر قرآن و حدیث سنا جائے اور اگر کسی کام کو ہم نے دیکھا یعنی سنا، پہلے کا سنا، اگر قرآن و حدیث سنا جائے یا سنایا جائے اس پر اسی وقت عمل کرنا چاہیے. اتنی دیر تک بندے کو گناہ نہیں ہوتا جتنی دیر اس کو پتہ نہیں ہے. لا یکلف اللہ. اسی طرح حضرت یعنی صحابی نے ضد نہیں کی، نہ ہی اس نے فقہ پیش کی ہے، نہ ہی صحابی ثابت بن قیس نے فقہ بھی نہیں پیش کی. اجتہادی مسئلہ تھا، انہوں نے اپنی رائے پیش کی تھی، انہوں نے اسی وقت اس کو چھوڑ دیا اور صحابی کی بات کو، عبداللہ بن عباس کی بات کو مان لیا. صحابی نے یعنی قرآن و حدیث اور صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ ضد نہیں تھے کرتے، اگر قرآن و حدیث سنتے اور اسی وقت اس پہ عمل کرتے.
آئیے میں دوسری حدیث بیان کروں۔ ان علی رضی اللہ عنہ انہ قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل وحثہما علی صلاة اللیل وقال علی غلبنا النوم فقال صلی اللہ علیہ وسلم وکان الانسان اکثر شیء جدلا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ دے گھر تشریف لے گئے نے۔ کون علی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دماد علی رضی اللہ اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے آئے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر آ کے بیٹھ گئے نے تے علی رضی اللہ عنہ نو کہندے نے اے علی تہجد پڑھیا کرو۔ دھیان نال گل سنیا جے، تہجد پڑھیا کرو۔ تے علی رضی اللہ عنہ کی کہندے نے غالبنا النوم، اے اللہ دے رسول نیند غالب آ جاندی ہے۔ کی کہندے نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ نیند جڑی نا ساڈے تے غالب آ جاندی ہے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دی آیت پڑھی، سورۃ الکہف دی آیت ہے کہ انسان بڑا ہی جگرالو ہے، انسان بڑا ہی جگرالو ہے۔ جدوں اینی آیت سنی ہے تے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہندے نے میں اپنی گل دے نال رجوع کر لیا۔ میں آپ صلی اللہ جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں نصیحت کیتی ہے، جدوں آیت قرآن مجید دی پڑھی ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، جدوں آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے مینوں نصیحت کیتی ہے، واضح نصیحت کیتی ہے تے علی رضی اللہ عنہ کہندے نے میں اپنا عذر چھڈ دیتا ہے، میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہی میں اس تے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سانوں بھی چاہیے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنی جائے، سنائی جائے، قرآن دا کوئی ورق پڑھیا جائے، کوئی آیت پڑھی جائے، سانوں بھی اس تے عمل کرنا چاہیے، نہ چوں کرنی چاہیے نہ چڑا کرنی چاہیے، بلکہ او تے عمل کرنا چاہیے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن کامیاب ہو گئے نے جڑے اپنی نمازاں چ خشوع خضوع کردے نے۔ خشوع خضوع ادوں ہی ہوئے گا جدوں سانوں علم ہوئے گا کہ اسی کدے اگے کھڑے ہیں، اللہ دے اگے کھڑے ہیں، تے سانوں پتہ ہوئے گا کہ اسی نماز کس طرح پڑھنی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اس طرح پڑھاں گے، پھر او دا فائدہ ہوئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مینوں پڑھدیاں ویکھیا۔ پچھلے جمعے ساڈی ایک رکعت مکمل ہو گئی سی، ایک رکعت ساڈی مکمل ہو گئی سی تے اسی دو سجدے بھی کر لے سن، دو سجدے کر کے تے اٹھ بھی پے سن۔ میں کہا میں دوبارہ دہرا دیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت النبی یصلی فإذا کان فی وتری من صلاة لم ینہز حتی یستوی جالسا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ جب ایک رکعت مکمل کر لیتے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے، یعنی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہو کے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ میں التماس کروں گا ساتھیوں سے جو باہر بیٹھے ہیں، جو سامنے نہیں ہیں، ان کو پتہ کیسے چلے گا؟
اندر آ جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت جب کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں اوپر رکھتے، علی صدری، سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے، ہاتھ باندھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین دی میں فضیلت دس دیتی سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا آمین کہندا ہے فرشتیاں دی آمین اگر انہاں بندیاں دی آمین دے نال مل گئی تے اللہ رب العزت پچھلے گناہ معاف کر دیندے نے۔ اس تو بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھ لو، سورت پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوویں ہاتھ دوویں کندھیاں تک یا کناں دیاں لوواں تک اٹھا دے، اے جڑی تلی ہے سیدھی رکھتے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر دے، رکوع اس طرح کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہندے نے کہ اگر کوئی چیز کوئی رکھی جائے نا اتنے تو ڈگدی نہ، یعنی رکوع کر دے، رکوع دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یا دوسری دعا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یا اللہ تو اپنی تعریف دے نال پاک ہے، اللہم اغفر لی، مینوں معاف کر دے۔ تے رکوع کر کے پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہندا بندہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، تے اللہ دے پاک پیغمبر اس تو بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ایدی بیتن۔ پچھلے جو میں فضیلت دسی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی دے کولوں سنیا کہ انہیں الفاظ کے نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کیا کہ جنہیں بھی الفاظ کے نے نا 33 تو زیادہ فرشتے دے نا اس عمل لکھن واسطے آئے سن۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اے پڑھ کے بندے نے ہن سجدے جانا ہے، سجدے جانا ہے، 7 ہڈیاں تے سجدہ کرنا ہے، 2 پیر، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ تے 1 پچھانی تے نک، 7 ہڈیاں تے سجدہ کرنا ہے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگل اپنے ہاتھ سیدھے رکھنے نے، اے بغلاں دی سفیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر آندی، اے کچھاں دی اے جڑا پیٹ ظاہر ہوندا، یعنی کھل ڈول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر دے، سجدہ کر دے، سجدے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یا دوسری دعا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے 3 دفعہ پڑھ لو۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھ دے، انہوں کہندے نے جس طرح 2 سجدے دے وچکار یعنی کہ تشہد پہلے اسی طرح ہی 2 سجدے دے وچکار بیٹھنا ہے۔ 2 سجدے دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افتراش فرماندے، افتراش کیا جاندا ہے، افتراش کیا جاندا ہے کھبے پیر دے اوتے بیٹھنا اور سجے پیر نو کھڑیا رکھنا اور اپنے اے دوویں ہاتھ رانا دے اوتے رکھنے نے تے پیٹ اپنا سیدھا رکھنا ہے، تو پھر پڑھنا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی وحدنی وعافنی ورزقنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت پچھلے جو میں بیان کیتی سی، دوسرا سجدہ یعنی سجدہ ایک ہو گیا، دوسرے سجدے درمیان بیٹھنا ہے، 2 سجدے یہ دوسرا سجدہ کرنا ہے تو 7 ہڈیاں تے سجدہ کرنا ہے، کنی ہڈیاں تے 7 ہڈیاں تے سجدہ کرنا ہے، تے اسی طرح ہی کرنا ہے جس طرح پہلے کیتا ہے، یعنی اے چیز بغلہ دی سفیدی بھی نظر آنی چاہیے ہے اور پیٹ بھی ظاہر ہونا چاہیے اور کھل ڈول کے یعنی سجدہ ہونا چاہیے، یعنی سفیدی ادو ہی نظر آئے گی جدوں تھوڑا جا کھل کے سجدہ کرو گے۔ بعض نا عورتاں نماز پڑھ دیا نے تے وہ اس طرح گھٹ وٹ کے یعنی کہ اس طرح سجدہ کر دی نے۔ میں پچھلے دن میں بھی دسیا سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت مرد دی نماز فرق نہیں دسیا، یہ تو آپ ہی کیتا ہے۔ تسلو کما رأیتمونی اسلی ادو ہی ہوئے گا جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے پڑھو گے۔ عورت دی نماز اور مرد دی نماز ایک جیسی ہے، عورت دی تے مرد دی نماز ایک جیسی۔ دوسرا سجدہ کر لیا، ہن بندے نے بیٹھنا ایتھے بہ گیا، اگر دوسری رکعت تو آخری ہے
تو پھر وہ توڑ کیا جاتا ہے، یعنی کھبا پیر نو اگے نو تھوڑا جا ودانا ہے تے تھلے بیٹھنا ہے تے سجا پیر کھڑا رکھنا ہے تے ہاتھ اپنے رانا دے اوتے رکھنے نے، رانا دے اوتے رکھنا، سینہ سیدھا ہے۔ تے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد للتشہد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 واشار باصبعيه وفي رواية له وقبض اصابعه كلها واشار بالتي تیل ابہام۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے جدو اس طرح بیٹھ جانا ہے، ادھر میرے وال ویکھو ذرا میرے وال، اللہ دے پاک پیغمبر جدو تشہد تے بیٹھ دے، پہلا ہوئے یا دوسرا ہوئے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی نو 53 دی گرا دیندے، کنے دی گرا دیندے؟ 53، کیونکہ عربی وچ نا 5 اس طرح لکھیا جاندا ہے، عربی دے وچ 5 اس طرح لکھیا جاندا ہے، 50 53 53 دی گرا دیندے۔ اے ویکھو اس طرح کر کے 53 دی گرا 50 5 تے 1 2 3 53 دی گرا دیندے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دینے جدو تشہد چ بہنا ہے تے انگلی اپنی اس طرح کر کے رکھنی ہے، اس طرح 53 دی گرا دینی ہے تے اینو حرکت دینی ہے، حرکت کس طرح دینی ہے یہی میں دسن لگا۔ اللہ دے پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہندے نے جدو تشہد تے بہنا پہلا یا دوسرا تشہد ہے او دے تے اس طرح کر کے انگلی اپنی رکھنی ہے، 53 دی گرا دینی ہے۔ تے ان ابن عمر انہو قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی التشہد وضع یدہ الیمنی علی رکبتہ واشار باصبعہ التی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشہد بہندے دائیں ہاتھ گھٹنے تے رکھ دے تے شہادت دی انگلی دے نال اشارہ کر دے، شہادت دی انگلی دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دے۔ اشارے دے الفاظ نے جہاں کہا جاتا ہے نا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکتے سن، ضعیف روایت ہے، صحیح نہیں روایت، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دے۔ تے ایک روایت دے وچ آندا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وائل بن حجر قال ثم رفع اصبعه فرأيت يحركها يدعو بها۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جدوں تشہد تے بہندے تے اپنی انگلی نو حرکت دیندے، اپنی انگلی نو حرکت دیندے، یعنی دوویں حدیثاں صحیح نے، دوویں حدیثاں حرکت دینی بھی ٹھیک ہے، نہیں ایسا حرکت نہیں دینی، آرام دے نال حرکت دینی ہے۔ ایک حدیث چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں دعا کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں حرکت دیندے، دعا کے لیے وہ اگے میں دسن لگا، یعنی حرکت کرنا بھی ثابت ہے اور اس طرح کھڑی رکھنا اشارہ کرنا بھی ثابت، دونوں روایتاں ٹھیک نے۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی التشہد جعل یدہ الیمنی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہد میں دائیں ہاتھ کو ران پر رکھتے اور انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے، اشارہ کرنے تو مراد یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے رکھ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے یہ تشہد شروع کرنی ہے تو انہوں اشارے نے انہوں اس طرح کر کے رکھنا ہے۔ ایک دوسری حدیث تو ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہندے نے میں ویکھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیندے پے سن اپنی انگلی نو، یعنی جدوں دعا کر دے تے ادوں حرکت دیندے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں صحابہ نو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد دی دعا جڑی نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اس طرح سکھاندے جس طرح قرآن مجید دی کوئی ایت سکھائی جاتی ہے نا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاندے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ آپ سلم تے سلام ہوئے تے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اے سلام تے نماز بعد نازل ہوئی، بعد فرض ہوئی سی نا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر نو جاننا وا جہاں پتھر مینوں مکے دے وچ سلام کریا کردا سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث الی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر نو جاننا اور پہچاننا وا، مینوں اجے نبوت نہیں ملی تے مینوں وہ سلام کریا کردا سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو درخت بھی سلام کرتے ہیں، پہاڑ بھی سلام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی رضی اللہ عنہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فما مررنا على جبل ولا شجر ولا هو يقول السلام عليك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جاندا تے مکے دیاں گلیاں تے پہاڑ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام کرتے ہیں تے جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحیات یعنی نماز فرض ہون تو پہلے دی گل کرنا پیا میں تے جدوں نماز فرض ہو گئی ہے تے آپ صحابہ کہندے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سانو نماز اتحیات انج سکھاندے جس طرح قرآن مجید دی ایت سکھائی جاندی ہے، یعنی نبی صلی اللہ ہر نماز میں بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تو یہ دعا جو ہے نا وہ ضرور پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس دعا کے اندر زمین و آسمان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے دعا ہوتی ہے، تو یہ دعا ضرور یاد کریں اور اس دعا کو پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تمام کولی عبادتیں نمازیں ہر چیز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تمام کولی عبادتیں اور نمازیں اللہ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اگلی دعا ایہا النبی السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ کدوں دعا کردا بندہ؟ نماز دے وچ دعا کر رہا تے اگے کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو۔ جدوں بندہ نماز پڑھدا ہے نماز دے وچ نیک سارے بندیاں واسطے بندہ دعا کردا ہے ادوں ہی کرے گا جدوں بندے نو آندی ہوئے گی یا ترجمے دا پتہ ہوئے گا۔ اگلی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دینا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اتحیات دے وچ بندہ گواہی دیندا ہے۔ اے پوری دعا یعنی ساری نماز دعا ہے، ساری نماز دعا۔ اس کے اندر اگر ترجمہ آتا ہو تو بندہ یہ نہیں کہتا پھر بعد میں کہ یار نماز فلانی جگہ پڑھی سی انہاں دعا بھی نہیں منگی۔ یہ دعا تو نماز کے اندر ہے جو ہم کرتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ تشہد کے اندر بیٹھے ہیں، تشہد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری نماز کے اندر جو ہے نا وہ سجدے والی جگہ تے یا پوری پیراں تو لے کے سجدے والی جگہ تک نظر رکھنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں تشہد چ بہنا
تو انگلی نو حرکت دینی یا کھڑی رکھنی ہے، تو نظر جیڑی ہے نا وہ آسلم نے فرمایا کہ انگلی دے اتنے رکھنی ہے. نظر جیڑی ہے آسلم نے فرمایا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو جعل يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار بإصبعه ولا يحركها ونظر إليها. سنن نسائی دی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز چ بیٹھ دے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے. یدعو جعل یدہ الیمنا، یعنی اپنا ہاتھ ران دے اتے رکھ دے، رانا دے سجی ران دے اتے رکھ دے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے، دعا پڑھ دے. اس حدیث وچ ہے کہ ولا یحرکها، حرکت نہیں کر دے، اشارہ کر دے. دونوں روایتاں میں پیچھے بیان کر دیتیاں نے، اشارہ کرنا بھی ٹھیک ہے تے انج کھڑی رکھنا بھی ٹھیک ہے، دونوں روایتاں ٹھیک نے. تے اگلے الفاظ نوٹ کر، جب ونظر الیہا، تے جدوں بیٹھنا تے انگل نو پاویں حرکت دیو تو پاویں سیدھی کھڑی کرو. نظر جیڑی ہے وہ ادھے اتنے رکھنی ہے، انگلی دے اتنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، سنن نسائی دی روایت ہے. باقی ساری نماز جڑا نا وہ نظر سجدے والی جگہ تو لے کے پیراں تک، اور جدوں تشہد چ بیٹھنا ہے تو ادو نظر جیڑی ہے نا وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنے رکھنی ہے. ایک حدیث چاہتا ہے کہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں انہوں حرکت دیتی جاتی ہے شیطان نو سمجھو بمب وجدا. حرکت دینا بھی ٹھیک ہے، کھڑی رکھنا بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اتوں ہی اگے انشاءاللہ چلاواں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جب انسان کی موت آتی ہے نا، موت آتی ہے جب انسان کی، تب وہ آرزو کرے گا کہ یا اللہ مجھے کچھ مہلت دے دے، میں اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر رہا ہوں. صرف یہی آرزو کرے گا وہ. میں نے پچھلے جمعے بھی اعلان کیا تھا کہ اگلے جمعے انشاءاللہ جو نا وہ کچھ بیان کریں گے. 1 سال ہو گیا تقریباً ہمیں سولر سسٹم کے لیے، اور پلیٹیں آ چکی، ہمیں انویٹر کی ضرورت ہے. اور جو ساتھی لے کر دے گا انشاءاللہ ہم ممبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کریں گے. انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے مال میں، جان میں اور جنت بھی دے، اس کو مال جان میں برکت بھی دے، اور اللہ رب العزت اس کو جنت بھی دے. کیوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کرو گے، لگاؤ گے، ادھر لائٹ لگاؤ گے تو قبر کے اندر بھی روشنی ہوگی انشاءاللہ. تمام ساتھی اگر کچھ دینے کے لیے نہیں ہے نا تو کم از کم اپنے ساتھ نہیں، اپنے ساتھی کو بندہ بتا سکتا کہ یار فلانی جگہ یہ اعلان ہوا تھا، اس کو یہ ضرورت ہے. اور اللہ کے گھر میں ضرورت ہے، میرے گھر میں نہیں، اللہ کے گھر میں. جو اللہ کا بندہ لگوائے گا اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.